رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن، رمضان کا مہینہ، 27واں روزہ، لیلۃ القدر کی رات، اللہ کی رحمتوں کا بے شمار نزول۔ شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ نوافل کی ادائیگی کا بتانا دکھاوا نہیں، محض دیکھنے والوں کو اس بات پر آمادہ کرنا اور عادت ڈالنا ہے تاکہ کچھ اور نہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک اور اچھا انداز اپنانا ہے۔ اللہ سے دعا مانگی اور یہ دیکھنے کے لیے باہر کہ آج 75 سال گزر گئے پاکستان بنے، اور اللہ کی ذات پہ پختہ یقین کی ایک اور مہر لگی کہ واقعی جب ہم مشکلوں اور مصیبتوں سے نڈال ہوتے ہیں نا، چاروں اور اندھیرا چھا جاتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں کھل ہی نہیں پاتی کیونکہ وہ آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں، اور چلنے کے لیے راستہ نظر نہیں آتا کیونکہ راستہ دیکھنے کے لیے روشنی نہیں ہوتی۔ اس میں صرف ہمارا وہ پختہ یقین کام آتا ہے جو ہمیں اپنے پروردگار رب العالمین کل کائنات کے مالک پر ہوتا ہے۔ اگر یہ صبر کے ساتھ لمبے عرصے تک بنا رہے، ڈاماڈول نہ ہو تو اللہ بہت بڑا ہے، وہ پھر ایسے عطا کرتا ہے کہ حیرت سے پھر انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ پتہ ہے پاکستان کبھی برباد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ دیکھو کب یہ قائد اعظم یا علامہ اقبال بھی سوچ سکتے تھے کہ پاکستان جس دن وجود میں آئے گا وہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ ہم نے بے شمار قربانیاں دیں، اس کا پھل اتنا حسین ہے۔ اللہ نے مہینہ چنا مہینوں میں سے افضل، رمضان کا مہینہ، دن چنا سارے دنوں میں سے افضل، جمعے کا دن، رات چنی ساری راتوں سے افضل، لیلۃ القدر، اس کو ویلکم کرنے کا انداز چنا سب سے افضل، سحری کا اہتمام جو تمام مسلمان مہاجرین کے لیے کیا گیا، اور پھر اہتمام چنا سب سے افضل تمام پاکستانیوں کے لیے آتے ہی افطاری کا اہتمام، اور سب سے الگ جو مزے کی بات پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پاکستان تو مسلمانوں کے عقیدے اور عبادات کی بنیاد پر بنا تھا، تو اللہ نے آتے ہی ساری عبادتوں سے افضل عبادت 27ویں روزے کی چنی تاکہ ہم لیلۃ القدر کو پا سکیں۔ پھر پل اتنا خوبصورت ہو تو سارے گزرے ہوئے وقت پر بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ آتی ہے کہ ہمیں آزادی دی گئی تھی اور ہم آزادی کو سنبھال ہی نہیں سکے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے عطا کردہ تحفوں کی قدر نہیں کی جاتی نا تو سزائیں تو ملتی ہیں۔ پھر قائد اعظم کے مشکل اور انتھک محنت میں ساتھ ایک خاتون مادر ملت فاطمہ جناح بھی تھی۔ یہ بھی سبق ہے ہم خواتین کے لیے۔ بے شک ہم ساری جہاں کو سنوار نہیں سکتے، نہ ہی تقدیر کو قلم سے لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کی پہل ہم خواتین کر سکتی ہیں۔ ہم اس چیز پہ فوکس کرتی ہیں ہر ٹائم کہ بچوں کے لیے پرچم والے کپڑے لے آئیں، جھنڈیاں لے کر دے دیں، انڈیپینڈنس ڈے کی ایسیسریز لے کر دیں، لیکن کبھی ان کو بٹھا کر وہ مشکلات کا ذکر نہیں کیا جو بڑوں نے برداشت کی، نہ قائد اعظم کے واقعات سنائے۔ ہم نے کبھی انٹرسٹ پیدا ہی نہیں کیا بچوں میں۔ اب ہم وہ قوم بن رہے ہیں کہ حق کی خاطر آواز ہماری نکلتی نہیں اور ہم باجے بجاتے رہتے ہیں، بجائے یہ
سوچ کتنی ذہنی، دماغی اور دل کے مریض کے لیے کتنی تکلیف دہ ہے باجوں کی آواز۔ ہم ان کو کیا، ہم تو اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں، بلکہ یہ حدیث ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے سکون کا خیال رکھیں۔ ہم نے بچوں کو کبھی نہیں بتایا کہ قائد اعظم کتنے ذہین تھے، اتنے بڑے بڑے انگریز اور سارا ہندوستان، اس میں صرف قائد اعظم، تو اتنی بڑی اچیومنٹ کہ انہوں نے ایک ملک بنا کر دے دیا ہمیں۔ کبھی نہیں بتایا کہ جس ملک کا خواب ایک ولی اللہ علامہ اقبال نے دیکھا، وہ کیوں نہ حقیقت بنتا۔ علامہ اقبال کا مشہور دہی اور نوکر کا واقعہ، قائد اعظم کا ایک انگریز پروفیسر کے ساتھ پرندے اور سور کی بات کا واقعہ، پھر ان کی سگریٹ اور عورت کے درمیان جو معاملات کا واقعہ تھا، دولت کا اور ذہانت کا راستہ انتخاب کرنے کا واقعات، ہم نے یہ سارے واقعات کبھی قائد اعظم کے بچوں کو بتائے ہی نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں بچوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، ایز اے وومن، مدر، گرل، اسٹوڈنٹ، ڈاٹر، اپنا رول ادا کریں، بچوں کو بتائیں کہ ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ حاصل ہم نے کر لیا، ہم آزاد ہو گئے صرف ایک ظاہری ظلم سے، ایک ہمارے الگ قوانین بن گئے، ہمیں یہ آزادی مل گئی کہ ہم عبادات کر سکیں، لیکن غلامی میں سے تو ہم نکلے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم انگریزوں سے جان چھڑائی، نہیں، ہم تو سر سے پاؤں تک انگریزی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ نے انگلش نہیں بولی تو کہہ دیتے ہیں یہ کوئی پڑھی لکھی ہے، کہاں اس نے ایم اے کی ڈگری لی، اسے تو انگلش نہیں بولنی آتی۔ اور سب سے بہترین جو آپ کے پاس زبان ہے وہ اردو ہی ہے۔ تو اب یقین کریں کہ یہ میرے دل کی آواز تھی، درد کی آواز تھی، کوئی کتابی لفظ میں نے چوز نہیں کیا ہے، بس تھوڑی تھی فیلنگز تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو یہ جو میرا ولاگ تھا وہ 2 دن کا اکٹھا ہی ہے۔ تو ہم لوگ باہر نکلے تھے، میں نے آج تک اپنی زندگی میں باہر نکل کے 14 اگست نہیں دیکھی، اور شروع سے بچپن سے ہی دماغ میں کنسیپٹ ہے کہ ان دنوں میں خصوصی طور پہ 6 سپتمبر ہو گیا، کوئی بھی عالمی دن ہے جو ہم اپنے ملک میں مناتے ہیں، جیسے پاکستان کا یہ 14 اگست کا اچیومنٹ کا انڈیپینڈنس ڈے کا دن ہے، تو ان دنوں پہ باہر نہیں نکلنا، کیونکہ جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ برے بھی ہیں۔ تو جو جہان کے لفنڈر لڑکے جو ان سے وہ باہر نکلے ہوتے ہیں، تو بس باہر نہیں نکلنا، انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو آج آج 14 اگست ہے، تو ہم کل رات کو دیکھ آئے تھے، کیونکہ ڈیکوریشن تو ساری کمپلیٹ تھی، تو 12 بجے پورے 12 بجے انہوں نے جشن اپنا سٹارٹ کرنا تھا، تو ہم نے سوچا اس سے پہلے جا کے نا یہ ساری چیزیں دیکھ لیں۔ تو یہ میری زندگی کی فرسٹ ہے جس میں میں سارا دیکھ رہی ہوں لائیو کہ یہ کتنا پیارا زبردست انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ آپ باہر نکل آئیں پاکستان میں، ہر طرف جو ہے نا وہ آپ کو گرینری ہی نظر آئے گی، گرین کلر کی اتنی لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب آپ دیکھیں آپ کے لیے کوئی اتنا کچھ کر گیا، جب آپ اس کی تصویر دیکھتے ہیں اور ساتھ نعروں کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، تو آپ کو نا جوش آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قائد اعظم کی یاد میں آپ کے لیے آنسو نکلتے ہیں، ان قربانیوں کی یاد میں آنسو نکلتے ہیں، گھر بیٹھے نہیں، جب آپ باہر تھوڑا سا نکلتے ہو نا، نعروں کی آواز سنتے ہو، نغموں کی آواز سنتے ہو، تو وہ ایک خون جوش مارتا ہے، جس سے نا خود ہی بے ساختہ آنکھوں میں سے آنسو جو ان سے ہیں وہ نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوتی تھی کہ پاکستان کی فوج کو سب سے بہادر دنیا کی فوج قرار دیا جاتا ہے، تو وہ اس کا یہی پیچھے مقصد ہے کہ آپ یہ تہیہ کر لیتے ہو کہ ہمیں شہادت نصیب ہونی ہے، ہمیں یہ ملک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کتنے پیارے مہینے میں دیا ہے، اس کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ انہی جذبوں سے سرشار ہو کر، لبریز ہو کر آپ اپنی جانوں کی قربانی دے دیتے ہو کہ ہمارے ملک کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔
تو یہ میں نے آج فرسٹ ٹائم دیکھا، مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، میرے سے جتنا ہو سکا ہے نا میں نے یہ سب کچھ کیپچر کیا ہے کہ جو پاکستان ان کے لیے یہ عام ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس سے باہر جو دوسری کنٹریز ہیں اگر وہ میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں تو ان کو میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو ہمارا لاہور کتنا پیارا لگ رہا ہے ملک کا۔ ان کے ہمسایہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس میں بھی ظاہری بات ہے ان کا بھی وہ آزادی کا دن کل وہ لوگ بھی منائیں گے، تو ان کو بھی دیکھیں آزادی تو سب کو مبارک ہے، آزادی سب کو ہی پیاری ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے کھانا کھانے، تو کھانا ہم اتنے لیٹ نہیں ہوئے تھے، تقریباً 11:30 بجے تک ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ تو مجھے یہ تھا کہ اب ہم لوگوں نے سونا نہیں ہے، ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھا جاتے ہیں، گھر جا کے تھوڑی سی سیلیبریشن کریں گے، کیونکہ زاویہ کے لیے تو ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ انفیکٹ وہ سو گیا تھا اور اسے اس قدر اتنا بخار تھا نا کہ یہاں پہ بیٹھنا بھی اس نے ہمارا محال کیا ہوا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بہرحال ہمیں یہی ارادہ تھا کہ یہاں پہ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد گھر جا کے نا 12 بجے کیک کٹنگ کریں گے اور بچوں کو بتائیں گے۔ اب آپ بچپن سے ہی بچوں کو گائیڈ کرنے لگ جائیں نا تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے چائے پی، ان کی چائے اتنی کمال کی ہوتی ہے نا، اور یہ ڈھابا ہم لوگ اس لیے چوز کرتے ہیں کیونکہ بچے ایزیلی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کیک تھا سیلیبریشن کا۔ آئے میری طرف سے پورے پاکستان کو اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو تہہ دل سے آزادی مبارک ہو، اور ہم لوگ مل کر اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان کس طرح آزاد کروایا، کس طرح ابھر کر یہ ایک دنیا کے خطے میں سامنے آیا، اور قائد اعظم نے اس کے مسئلے میں کتنی ان تک محنت کی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔